قرون اولیٰ کی شاندار مسلمان تہذیب کے زوال پر علامہ اقبال نے کئی مرثیے کہے ہیں۔ یہاں پر ان کی ایک خوبصورت نظم مسجد قرطبہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، جو اندلوسیہ میں علامہ اقبال نے کہی۔ تجھی سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، نرم دم گفتگو، گرم دم گفتگو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک باز، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ اندلوسیہ سے مسلمانوں کو جب نکالا گیا تو اس کے بعد 300 سال تک اسپین میں کوئی اذان نہیں دی گئی۔ وہ مسلمان تہذیب جو اس تیزی سے عروج پا رہی تھی کہ بقول ایک مغربی مفکر کے کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا، یقین حقیقت سے بہت قریب سٹیٹمنٹ ہے۔ علامہ اقبال خاص طور پر اندلس کی تہذیب کے زوال سے بہت رنجیدہ تھے۔ ان کے کلام میں اس قدر کثرت سے ہم کو اسپانیہ، اندلسیہ، غرناطہ، طارق بن زیاد، سسلی کے واقعات ملتے ہیں کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا آپ کو اقبال کے کلام سے حوالہ دینا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ہسپانیہ کے حوالے سے ایک نظم کہی اور فرماتے ہیں، ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امین ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانے ہیں تیری باد سحر میں۔ اسی طرح سسلی یا صقلیہ، جو آج دنیا میں بہت کم ہماری نوجوان نسل میں سے بچے اس بات کو جانتے ہیں کہ سسلی کا جزیرہ کئی 100 سال تک اسلامی تہذیب کا بہت بڑا مرکز رہا، اور سسلی ہی مرکز بنا اٹالین رینیسانس کا، کہ اٹلی کے لوگ جو سسلی میں آ کے علم، ہنر، تہذیب سیکھتے تھے، یہاں سے واپس اس کو اٹلی لے کر گئے اور اٹالین رینیسانس کا آغاز سسلی سے ہوا۔ علامہ اقبال جب یورپ سے واپس ہندوستان آ رہے تھے 1920ویں صدی کے آغاز میں، تو سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے بڑی دردناک نظم صقلیہ یا سسلی کے نام سے کہی۔ اس کے چند اشعار ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ رولے اب دل کھول کر دیدہ خونا ببار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازیگاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، ایک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور، کھا گئی عصر کہن کو جن کی تیغ ناصبور، مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر توہم سے ہوا، غلغلوں سے جن کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے، آہ اے سسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو کبھی اس قوم کو تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیان، درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں، رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے، میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلاؤں گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی زوال کی داستان اسپین، سسلی اور یورپ میں اتنی دردناک ہے کہ آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ تہذیب جو 800 سال تک اتنی ٹالرنٹ، اتنی مہذب، اتنی اعلیٰ اخلاق اور کردار پر مبنی تھی کہ جس میں عیسائی، یہودی اور پوری دنیا کے تمام افراد آ کے علم حاصل کرتے تھے، محبت، پیار، سکون اور ٹالرنٹ سے رہا کرتے تھے، اور جدید ترین علوم پہ ریسرچ بھی کرتے تھے اور تحقیق سے خوف بھی نہ کھاتے تھے، اس تہذیب کا نام و نشان اس طرح مٹایا گیا کہ کئی 100 برس تک نہ وہاں اذان دینے والے تھے، نہ وہاں نماز پڑھنے والے تھے، اور آج بھی قرطبہ، غرناطہ اور ان تمام جگہوں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی پابندی ہے۔ اس تہذیب کا مزار آج بھی آپ کو اندلسیہ اور سسلی میں نظر آتا ہے،
جیسے اقبال فرماتے ہیں کیا وہ اذان اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ انشاءاللہ آنے والے دور میں ان اذانوں کو دوبارہ گونجنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اذانیں پیدا ہوں، ہم کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے قرون اولیٰ کے اس دور میں جانا ہے جو ہماری تاریخ کا درخشاں ترین دور اور مغرب کی تاریخ کا تاریخ ترین دور تھا۔